جنہیں تیرا نقش قدم ملا بے بسی نے آپ کی غفلت کا نام ہے، آپ کی غفلت کا نام ہے۔ بے بسی روٹی میں پڑے تو آپ چرا کے لے لیتے ہو۔ آپ نے قوم کے ساتھ انٹیون نہیں ہوئے۔ آپ جب تک انٹیون نہ ہو تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب تک آپ کا ذاتی وجود قوم کے وجود کے ساتھ متحرک نہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی بات۔ ذات پڑی ہے، صحیح پڑی ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غریب ہیں قوم میں، آپ مانتے ہو غریب ہیں، کئی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا۔ ارے آپ کو کھانا نہیں ملے تو آپ کما لیتے ہو کسی طریقے سے۔ قوم بیمار ہو تو پھر اس کا علاج کرنے کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو کسی طریقے سے ترک کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ علاج جو ہے نا وہ پھر کیا جاتا ہے، کرنے والے کرتے ہیں۔ اور اللہ نے حکم جب فرمایا کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تم کم از کم نیند ترک کر دو، رات کو دعا کرو۔ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو جی آج سے ہم یہ خوشی ترک کرتے ہیں، چلو گرمزہ کھانا چھوڑ دو۔ ایک پل کیا قوم کے غم میں نے اتنا کام کرتے، ایک کام کیا ہے کیا ہے نا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ چلو جو آسان کام ہے جھوٹ نہ بولو۔ اور تم یہ کہتے ہو قوم میں جھوٹ بولتے ہیں سارے جی، اور پھر کہتے میں بھی جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ بڑا ڈبل جھوٹ کہ جو چیز ہے نا آپ کو دوسروں میں برائی، وہ برائی ہم میں بھی پائی جائے۔ میں کہتے ہیں 4 آدمی اگر درست ہو جائیں تو 4 آدمی بچائے جانے کے قابل ہوں تو کشتی تباہ نہیں ہوتی۔ جب ایک ہی اس کا عمل نہیں ہے کہ بچایا جائے تو پھر کشتی ڈاواڈول ہے۔ اللہ کے کام دیکھو نا، ایک آدمی کے لیے واقعہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی کے لیے طوفان آ جاتا ہے، ایک آدمی کے لیے ایک قصہ ہو جاتا ہے، ایک کے لیے موسم بدل جاتے ہیں، ایک کی دعا سے صدیاں بدل جاتی ہیں۔ کیا ہمارے ہاتھ سے ایک امام ہو جاتا ہے، ہمارے ہاتھ سے ایک وراثت ہو جاتی ہے؟ اللہ جو ہے نا وہ ایک کی دعا سے چلتا ہے۔ یہ راز ہے۔ آپ دعا گو بن جاؤ اس قوم کے۔ اللہ نے کام لیا تو ایک ایسے قائد اعظم سے لے لیا جس کا دین کے ساتھ اتنے ہی تعلق تھا جتنا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی سرمایہ کر لی۔ آپ کیوں نہیں رکھتے؟ درس صفا کیونکہ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم آدمی جو وہ چھوٹے آدمی ہیں۔ چھوٹا آدمی اتنی بڑی بات کیسے سوچتا ہے؟ قوم کا کیا ہوگا؟ قوم جانے قوم کا کام جانے۔ اگر آپ بڑے ہو تو انسان ہی کرے گی۔ اس لیے قوم کی ڈیسٹنی جو ہے نا، غور کرنے والا آدمی جو ہے وہ بغیر پیتابی کی زندگی بسر کرے گا۔ قوم کے غم میں نیند بڑی آتی ہے، قوم کو دیکھتا ہوں بڑی مصیبت میں ہے بیچاری قوم میں، چلو کیا بنے گا، اس وجہ سے تھوڑا نیند آ رہی ہے، کہ کھانے کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ بڑا غم بڑا قوم کا، کار سی لیے قوم کے غم میں 2 کاریں سی دی۔ اتنا غم نہ رکھو قوم کا غم کرنا ہے تو کم از کم کوئی کسی طرح کر دو، چلو اتنی بات کرو، جائز نہیں۔ آپ دیکھنا پھر کیا ہوگا واقعہ۔ باقی میں نے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی حکومت کے واقعات ہیں آپ اس جگہ پر غور سے دیکھا کرو نا۔ چلو آپ ایک کام کرو، آئندہ جو ہے جھوٹے آدمی کے ساتھ دوستی نہ رکھو، چاہے ضروری ہو، تعلق رکھو، دوستی نہ رکھو۔ اب اتنی بات جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے دوست سارے شفٹ ہو جائیں گے، آگے پیچھے ہو جائیں گے، پیٹرن آف لائف بدل جائے گا۔ یا جس آدمی کی عاقبت نہیں پسند آپ کو، اس آدمی کا علم نہ اٹھاؤ، قاتل نہ کرو۔ جس کی عاقبت پسند نہیں ہے اس کا علم نہیں لینا، سارے رسل سلسلہ آپ سے نجات پا جائیں گے۔ عاقبت تو پھر عقیدے سے باہر ہوں گے، علم آپ کا محفوظ ہو گیا۔ مطلب یہ کسی ایک طرف اس کو خیال کو کنسسٹنٹلی رزلٹ دو، اور سوچے راستے میں نہ سوچو، اب بات کرنے کے لیے مت سوچو، عمل کرنے کے لیے سوچو۔ ایک وقت آتا ہے صرف خیال بھی عمل بن جاتا ہے۔ اگر وہ وقت آ جائے آپ پر کبھی زندگی میں جب خیال ہی تمہارا عمل بن جائے، اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو کراؤڈ سے علیحدہ کر، ہجوم سے علیحدہ کر، اب تیرا خیال ہی تیرا عمل ہو گیا، اپنے آپ کو الگ کر۔ اور پھر وہ مقام ہے ہم جو زنجیریں توڑ چکے ہیں تم لا کے وہی بناتے، سب سے الگ ہو جائے، پھر مقام پیدا ہو جائے۔ تو قوم کا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اس نے بنایا ٹھیک ہی ہے، ٹھیک ہی ہو جائے گا۔
قوم کو صرف ایک ہی آدمی چاہیے ہوتا ہے. قوم ہماری بہت اچھی ہے، اس کو کوئی ایک آدمی ایسا قابل اعتبار نہیں مل رہا، لہٰذا آرام سے بیٹھی. قائد اعظم یعنی قابل اعتبار انسان مل گیا. تو قوم تو ایسی زبردست قوم ہے جس کے بجھے ہوئے آتش دان میں بڑی آگ ہے. ایک کا سینہ کبھی بے نور نہیں ہوا. جب مانتی ہے قوم آتے، ابھی تک تو پیروں کے ہاتھ بدلے میں چوم رہی ہے، اس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے. قوم تو مانتی ہے. اتنا عقیدہ کے قائد ہیں تقریر کر رہے ہیں انگریزی میں، اور یہ بندے پہ سن رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ انگریزی نہیں جانتے. کہتے بابا نے کچھ کیا ہے، کیا ماننے والی قوم یہ ہے. اس نے کہا گھر چھوڑ کے آ جاؤ. گھر چھوڑ کے آ گئے جی مشرقی پنجاب سے. وہ آپ کو یہ کہا جائے کہ واسکٹ چھوڑ دو مشکل ہو جاتی. گھر چھوڑ کے آئے، حویلیاں چھوڑ کے آئے، درخت لگائے، وہ باپ کی قبریں چھوڑ کے آ گئے. کہ ماننے والی قوم ہے. مذاق تو کیا لیڈروں نے ان کے ساتھ. بڑا مشکل ہے چھوڑ کے آنا. صدیوں کی آپ نے نسل چھوڑ کے آ گئے، بلکہ آپ نے اصل چھوڑ کے آ. اور یہاں کے پودا دوبارہ لگا ہی نہیں آج. یہ بتانے والی بات ہی کسی کو. اب بتانے والی کیوں نہیں ہے؟ دلی چھوڑی، اجمیر چھوڑا، اجمیر شریف چھوڑا، آپ کے شہر میں آئے، مقیم ہوئے، تمہاری کراچیوں میں رہتے ادھر رہے، تھی سنوالی بھی پڑھتے تھے سمجھتے. درس صفا. مطلب یہ کبھی تو قبول کرو. میرا مسئلہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی چارہ تو نہیں نا کہ وہ قبول نہیں بات. اب اس سے پہلے کہ کوئی واپسی کا طوفان آئے، اصلاح ہے، اصلاح ہو جائے گی. یہ میں آپ کو اصلاح ہو جائے گی. اصلاح اس لیے ہو جائے گی کہ اصلاح بہت جلدی ہے. یا تو کوئی بندہ ٹھیک کرے گا اس کو ہم کو اچانک، یا پھر ایک معمولی سا حادثہ ٹھیک کر دیتا ہے. ادھر سے ہم گزر جائے، ہم جانتے ہیں زلزلہ گزر جائے نا، کلمہ ظاہر پڑنے لگے، کوئی چھوٹا سا ایک آواز آ جائے نا، چیخ کی، چنگاڑ کی، ٹھاگی، سب قریب ہو جائے. جس طرح بچہ رو رہا ہے چھوٹی سی بات میں، چٹکی کاٹی رو رہا ہے، وہ رونا بند نہیں کرتا، چپیڑ لگا زور کی، چپ کر جائے. میں علامتیں ہم بیان کر رہا ہوں میں کسی بات کی کہ علامتیں موجود ہیں کہ ایسا ایک کڑکا ہو سکتا ہے جو تمہاری زندگی میں ہوگا. یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ کوئی ریموٹ فیوچر کی بات ہے. ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا مطلب یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو یہ پیغام دو آپ لوگ کہ عذاب سے پہلے درست ہو جائے. آج ہم آپ کو مطلب کہ فزیکلی اور ایکچولی ایک وارنر کی سی بات کر رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی ابتلا ہے آپ اپنے دین میں. آج مطلب مسلمانوں نے اسلام کو چیلنج کیا ہے. آج کے مسلمان ابتلا ہو چکا ہے، بلا وبا آ چکی ہے. عراق، ایران دونوں مسلمان، اور دونوں آپس میں بلائے جان ایک دوسرے کے لیے. ایزی لائف نہیں ہے. ایک سچا ہوگا، ایک جھوٹا ہوگا. یہ دونوں سچے ہوں گے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ دونوں جھوٹے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ایزی لائف نہیں ہے وہاں کے رہنے والوں کی. لائف ڈسٹرب ہوگی. بنگلہ دیش مسلمان لائف ڈسٹرب ہے، ہندوستان کا مسلمان لائف مزریبل ہے، بہت ہی مزریبل حالت ہے بیچارے کے. بدلے معاشی اور معیشت سب تنگ ہے. ادھر آپ لبنان دیکھو، باقی لوگ دیکھو، اور آپ عرب کے جو لوگ مہربان ہیں وہ اس مقام کو جس مقام سے ہم عرب شریف کہتے ہیں ان کے لیے وہ شریف ہی نہیں ہے. بات نکل چکے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور ساربانوں کے پاس اسکائی اسکریپر آ گئے ہیں. حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اونٹوں کے نکیل ڈالنے والوں کے پاس جب بہت اونچی عمارتیں آ جائیں گی تو شاید یہ لوگ آگے پیچھے ہو جائیں عقیدے میں. شرک نہیں کریں گے لیکن عقیدہ متزلزل ہو جائے گی. شرک تو کہا نہیں سکتے ہم لوگ. شرک مشکل ہے نا، شرک میں جانا پڑتا ہے نا، بہت ستام نہیں بنا دیتے. میں اتنے کارڈ قابل ہیں اس لیے شرک نہیں کرتے. اب وقت آ گیا، ہر طرف کا مسلمان ابتلا میں ہے. یہ افغانستان آپ کے گھر کے پاس، وہاں کے مسلمان باہر کیمپ میں بیٹھے، جو وہاں ہے وہ بھی عذاب میں ہے. آپ واحد قوم ہو جو ابھی تک کسی عذاب یا ابتلا میں نہیں ہے. یہاں تو سب سے سخت چابک لگے گی تو یا ممکن نجات ہو جائے. ایک لاڑی تو ہوتا ہے نا، نجات تب ہو جائے کہ آپ اپنے عقیدے کو یقین کے ساتھ مان لیں. اگر کوئی آدمی مل گیا تو نجات ہوگی، ورنہ این ممکن ہے سب سے زیادہ دیر سے آنے والی باری ہو. اب آپ واحد لوگ رہ گئے جو خاموش بیٹھا ہوا ہے. آپ کہو کہ بہت کچھ ہو گیا، کراچی میں ہو گیا، یہ ہو گیا. نہیں، وہ نہیں ہو گیا. اس لیے ادھر کی ہو جائے تو بہت بہتر ہے.
اپنے آپ سے جھوٹ نکالو، ایمان کے جھوٹ شک ہے اس کو نکالو، تسلیم سے تذبذب نکالو، تم اپنے آپ کو اپنا آپ دے دو، حوالے کر دو اپنے آپ کو، بس آپ پھر چل پڑو گے، شاید ملے محفوظ ہو جائے، بچ سکتا ہے باقی ابھی گیا ہی گزری بات نہیں ہے.